ناظرین اکرام، یورپ کا مرد بیمار ترکی گزشتہ ایک صدی سے کرب اور اذیت کی زندگی گزارنے کے بعد اب ایک دفعہ پھر دنیا میں اپنے مؤثر کردار کو ادا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا ہے، جس کا اظہار موجودہ صدر طیب اردگان اپنے خطابات میں بارہا یہ کہہ کر چکے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی ایک نئے اور بلند عزم کے ساتھ دنیا کے سامنے آنے والا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس مرکز اسلامیہ کو 100 سال تک کس گناہ کی سزا بھگتنا پڑی ہے، جس کا ایک سادہ سا جواب وہ بدنام زمانہ معاہدہ لوزان ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد اتحادی قوتوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ 100 سالہ اذیت کس جرم کی پاداش میں تھی اور ترک قوم نے کس طرح اس کڑے وقت کو گزار کر بھی خود کو زندگی سے دور نہ ہونے دیا، جبکہ یہ بات بھی ہماری اس نشست میں موضوع بحث بنے گی کہ 2023 کے بعد طیب اردگان کن منازل کا رخ کرنے والے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، میں ہوں محمود الحسن ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں حزب خیال۔ تو آئیے چلتے ہیں اصل موضوع کی جانب کہ گزشتہ اور آمدہ موسموں کے ملاب پر عالم اسلام کس انقلاب کا رخ کرنے والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ہماری نسل نو میں سے بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ ایک صدی پہلے تک ترکی عالم اسلام کا مرکز خلافت ہونے کی بنا پر ایک عظیم قوت تسلیم کیا جاتا تھا، مگر جب دوسری جنگ عظیم سلطنت عثمانیہ کے آخری با اختیار خلیفہ سلطان عبدالحمید نے اس جنگ میں جاپان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور بعد ازاں شکست کے بعد اتحادیوں نے ترک حکومت کے ساتھ اوزان کے مقام پر ایک معاہدہ کیا، جس سے معاہدہ لوزان کا نام دیا جاتا ہے، جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ خلافت کو ختم کر کے اسے ایک سیکولر ملک کی شکل دے دی جائے گی، شاہی خاندان کو ملک بدر کر دیا جائے گا، ترکی اپنی زمین سے آمدہ 100 سال تک تیل نہیں نکال سکے گا اور اس سے اپنے واحد ساحل سمندر سے گزرنے والے جہازوں سے کسی قسم کا ٹیکس وصول کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، جس کے بعد یہ معاہدہ جو آج بھی فرانس میں موجود ہے پر اطلاق شروع ہوا اور آل عثمان کو انتہائی ذلت کے ساتھ مختلف ممالک میں بھیج کر دنیا کے 3 براعظموں میں موجود ان کے اثاثوں کا ضبط کر لیا گیا۔ ریاست کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، جس کی وجہ سے 40 نئے ممالک وجود میں آ گئے۔ کمال اتا ترک کی قیادت میں قائم ہونے والی حکومت نے نہ صرف زبان عربی میں دی جانے والی اذان پر پابندی عائد کر دی، بلکہ تاریخی مسجد ہائے صوفیہ کو بھی پہلے تالے لگائے گئے اور بعد ازاں اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا اور آل عثمان پر وہ مظالم ڈھائے گئے کہ چشم فلک نے ملکہ اور شہزادی عائشہ کو فرانس میں ایک معمولی کارخانے میں برتن دھوتے ہوئے بھی دیکھا۔ لیکن ناظرین، اگر دل اور ضمیر زندہ ہوں تو پھر قرآنی وعدے کے مطابق ہر تنگی کے بعد آسانی کی بہاریں بھی قوموں کا مقدر بنتی ہیں، اور پھر اسی قانون کے تحت قدرت نے ایک طویل رات کے سفر کے بعد اس مرد بیمار کو طیب اردگان جیسی صحت مند فکر کی حامل قیادت بخشی، جس نے اپنے عہد اقتدار میں قوم کو اس کے شاندار ماضی سے جوڑے رکھنے کے لیے کئی ایک بامعنی اقدامات کیے، جس کے بعد آج ترکی ان تمام تر پابندیوں کے باوجود نہ صرف ایک مضبوط معاشی قوت کے طور پر ابھرا، بلکہ اس نے IMF جیسے عالمی مالیاتی ادارے کا تمام قرض واپس کر کے اس کے پھندے سے نجات بھی حاصل کر لی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ترک صدر بارہا یہ اعلان کر چکے ہیں کہ معاہدہ لوزان کے خاتمے کے بعد دنیا ایک نئے ترکی کو دیکھے گی، اس کے لیے طیب اردگان اپنی تمام تر تیاریاں مکمل کر چکے ہیں، جس میں وہ اپنی زمین سے نہ صرف تیل نکال کر اس ضرورت میں خود کفیل ہونے کی طرف قدم اٹھا چکے ہیں، بلکہ انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ اسود کی طرز پر ایک نئی نہر بھی تعمیر کریں گے، جس کے بعد وہ اپنے واحد ساحل سمندر سے گزرنے والوں سے بھاری ٹیکس بھی وصول کر سکیں گے، جبکہ اس نئی زندگی کے آغاز پر دیگر اور بھی کئی ایسے اقدامات ہیں جن کے بعد ان کی آمدن میں پہلے سے کئی زیادہ اضافہ ممکن ہے۔ داخلی طور پر استحکام حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ
اردگان نے اپنے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ بھی اپنے تعلقات انتہائی بہتر کر لیے ہیں، جبکہ اگر موجودہ عالمی حالات پر نگاہ ڈالی جائے تو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ زمینی حقائق کے مطابق اب دنیا کی قیادت امریکہ اور یورپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، اور چین ایک سپر پاور کے طور پر سامنے آنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ آئندہ چند سالوں میں دنیا کئی ایک انقلابات کا نظارہ کر سکے اور عالم اسلام ایک دفعہ پھر اپنے مرکز کی طرف پلٹ سکے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن لازمی دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔